یہ جو عبادت کا لفظ ہے اس پر بڑا تفصیل سے پروگرام ہوا پچھلے پروگرام میں، لیکن جس کو کہتے ہیں نا جی نہیں بھرتا، وہ دل نہیں بھرا، تو ابھی اس پر کئی اور پروگرام ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے سوچا ہے کہ یہ عبادت کا لفظ آگے صورت الکافرون کے اندر دوبارہ آئے گا، تو وہاں انشاءاللہ اس پر میں مزید گفتگو کروں گا، کیونکہ عبادت کے لفظ کے اوپر زیادہ گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو بہت سے الفاظ قرآن کے جو ہائی جیک کیے گئے ہیں اور مسکنسیپشن آف دا قرآن کو ان کا میں نام دیتا ہوں، مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے اور آمدن ڈیلیبریٹلی ان کو انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنا موقف اور اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں جو ان کا عقیدہ یا کریڈ ہے اس کو وہ پروف کر سکیں، اور اس لیے اس کو غلط معنی جو ہے نا وہ پہنائے گئے ہیں۔ ان میں توحید کا لفظ ہے، شرک کا لفظ ہے، بدعت کا لفظ ہے، حرام کا لفظ ہے اور عبادت کا لفظ ہے۔ تو اس لیے جہاں قرآن کریم میں عبادت کا لفظ آتا ہے، میں وہاں یا یہ جو الفاظ یا وہ جن کو ہائی جیک کیا گیا ہے، جس کو مسکنسیپشن آف دا قرآن کریم کے زمرے میں جو آتے ہیں، جب میں تلاوت کرتا ہوں تو میں وہاں میڈیٹیٹ کرتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ الفاظ ہیں اچھا جس کی وجہ سے لوگوں کو مس لیڈ کیا جاتا ہے اور ڈیلیبریٹلی لوگ مس انڈرسٹینڈ ہوئے ہیں یا اپنے اکابر کی وجہ سے، ان میں سے یہ ایک لفظ عبادت ہے۔ اس لیے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عبادت کا عام طور پر مطلب فعل لیا جاتا ہے، ایکشن، ورک، کام۔ اس کا عام معنی یہ ہم نے سمجھ لیا ہے، لیکن عبادت کا معنی صرف کام نہیں ہوتا، صرف فعل نہیں ہوتا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کام یا ایکشن یا فعل آپ کس کریڈ، کس عقیدے اور کس نیت کے اوپر کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ کے دل کے اندر نیت صحیح ہو تو وہ کام عبادت ہوگا، اگر نیت صحیح نہ ہو تو وہ کام عبادت نہیں بنے گا۔ اس لیے عبادت کا پہلا معنی ہے بلیو کرنا، کریڈ کرنا، اس کا اعتقاد کرنا، صرف اس کا معنی فعل نہیں ہے۔ مثلا حجر اسود کو چومنا ایک عبادت ہے۔ اب حجر اسود کو چومنے سے وہ عبادت کب بنا ہے؟ جب اس کا توحید و رسالت اور آخرت پر ایمان ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر، آپ کا حکم سمجھ کر اس کو بوسہ دیا جائے گا، تو یہ پورا عقیدہ جو پیچھے اس کے ہے، یہ چیز اس چومنے کو عبادت بنا دے گی۔ اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو، پیچھے توحید و رسالت، آخرت، عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عقیدہ نہ ہو، تو آپ اگر کوئی بندہ کعبہ شریف میں چلا جائے اور اس کا یہ عقیدہ نہ ہو اور وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ جا کر ایک بار نہیں 1,00,000 بار حجر اسود کو چوم لے، کس کر لے، تو وہ عبادت نہیں بنے گی، اس کے اوپر ثواب نہیں آئے گا، کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلا معنی اس کا اعتقاد ہوتا ہے۔ تو عبادت اس وقت تک عبادت نہیں بن سکتی جب تک آپ کا یہ بلیو نہ ہو کہ ہاں میں یہ کس کے لیے اور کیوں کر رہا ہوں، اس وقت تک وہ عبادت نہیں بنتی۔ تو یہ پہلا معنی اس کا اعتقاد دیا ہے۔ اہل علم تو اس بات کو جانتے ہیں، لیکن وہ بچے بچیاں جو قرآن کریم کے طالب علم ہیں، جو اسٹوڈنٹ آف دا قرآن ہے، ان کے لیے میں تھوڑی سی اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس ایک بہت سے ریفرنس ہیں، لیکن ان میں سے ایک دو نمبر 1 میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں کتابوں کے نام لے دوں گا، ہر ایک کو میں نہیں پڑھوں گا۔ کہ عبادت کا پہلا مطلب کریڈ، عقیدہ، اعتقاد ہے، اور اس کو عبادت اعتقادیہ کہتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے تطہیر الاعتقاد اور لکھی ہے محمد بن اسماعیل الصنعانی نے۔ اور الصنعانی جو ہیں یہ وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے فتاوی نجدیہ کے اندر ان کی اشعار ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب، شیخ کے وفات محمد بن عبد الوہاب نجدی جو تھے، ان کی وفات پر انہوں نے ایک مرثیہ اور قصیدہ کہا، اور وہ قصیدہ اسی فتاوی نجدیہ کے اندر ہے۔ تو یہ جو محمد بن اسماعیل صنعانی ہے، یہ اپنی کتاب تطہیر الاعتقاد میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اذا عرفت هذه الاصول، جب تو نے انڈرسٹینڈ کر لیا ان اصولوں کو جو وہ پیچھے سے بات کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں فعلم، اب سب سے تم پر اس بات کی ذمہ داری پڑ گئی، رسپانسبلٹی ہے کہ اس بات کا تو علم حاصل کر لے، جان لے کہ ان اللہ تعالی جعل العبادۃ له انواعا، کہ جب ہم لفظ عبادت کہتے ہیں تو اس کے کئی میننگ ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا نمبر 1 میننگ یہ ہے، پھر جس کے اوپر یہ فاؤنڈیشن ہے، جس کے اوپر عبادت کے باقی میننگ جو ہے وہ ان کی برکس رکھ کر آپ ان کی ایک وال بلڈ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں پہلی عبادت جس کو کہا گیا عبادت کا میننگ ہے وہ ہے اعتقادیہ، عقیدہ، کریڈ، ماننا۔ وہ کہتے ہیں وہیا اساسھا، یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے، یہ پہلی برکس ہے۔ اور وہ کیا ہے عبادت کا مطلب، کیا میننگ ہے اس کا؟ وہ کہتے ہیں ذالک ان یعتقد، یہ کوئی بندہ عقیدہ رکھے کہ انہ الرب، کہ انہ الرب الواحد، کہ پوری کائنات کا رب بس وہ ایک ہی ہے، الاحد الذی، بس وہ واحد ہے، لہ الخلق، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، والامر، اور جس نے تمام کائنات کو سسٹمائز کر کے اس کے نظام کو چلایا ہے۔ تو اب عبادت کا معنی کیا ہوا کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے، یہ جان لے، یہ بلیو کرے کہ کائنات کو پالنے والا، پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، اس کو چلانے والا بھی ایک ہے، اور کائنات کو عطا کرنے والا بھی ایک ہے۔ جب کسی کا یہ عقیدہ ہو، کریڈ ہو، تو وہ کہتے ہیں اس کا نام عبادت ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی ہے کہ اے لوگو، جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ وہ کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، وہ چلانے والا بھی ایک ہے، اور تمام کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی وہ ایک ہے۔ یہ معنی ہے عبادت کا۔
ابھی یہ عبارت جو ہے یہ بہت سے علماء نے اس کو نقل کیا ہے. اس کی ایک شرح کی عبارت میں پڑھتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں 2-4 کتابوں کا آپ کو بتا دوں. تطہیر الاعتقاد کے اندر تو یہ سنانی صاحب کی ہو گئی. اس کے بعد کتاب ہے المختصر المفید فی عقائد ائمۃ التوحید, یہ ابو یوسف مدحت بن حسن آل فراج المصری کی کتاب ہے. اور پھر یہی بات جو ہے مجموعہ الرسائل والمسائل النجدیہ الجزء الرابع القسم الثانی, مختلف علماء نجد جو ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی, اس کے اندر بھی ہے. اور تو اور رہے مجلہ المنار کے اندر رشید رضا کا جو تھا, انہوں نے بھی اس عبارت کو لکھا ہے اسی طرح. اور اس کے بعد آگے ویب سائٹ ہیں بہت سے مختلف ہیں جن کے اوپر یہ عبارت آئی ہوئی ہے. لیکن تطہیر الاعتقاد کی شرح جو ہے وہ لکھی ہے عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبد الرحمن الراجحی نے. وہ پہلے تو انہوں نے وہ ساری عبارت نقل کی ہے محمد بن اسماعیل السنانی کی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں سنو عبادت کس کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَأَنَّهُ الَّذِي لَا شَرِيكَ لَهُ, عبادت اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا اس کا اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. اور پارٹنر کس بات میں, تو وہ کہتے ہیں ان یعتقدا, اس بات کا عقیدہ رکھے بأن اللہ هو الرب, کہ الخالق, کہ کائنات کو پیدا کرنے میں کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے, الرزاق, روزی دینے میں اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, المدبر, کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, فیوحدہ فی ربوبیتہ, اور بس وہ تنہا ہی ہے جو کائنات کا روزی رساں ہے. جب کوئی بندہ اس کو پیدا کرنے والا, چلانے والا, تنہا اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ایک ہے, اس کا نام ہے عبادت. اب یہ سمجھ آ گئی آپ کو, میں سمجھا چکا ہوں اس بات کو پہلے بھی کہ عبادت نام ہے اعتقاد کا. اب اگر جب اللہ کے بارے میں کسی کا یہ عقیدہ ہو جیسے مسلمانوں کا ہے, اب وہ اللہ کی نیت کر کے کھڑا ہوگا تو اس کا کھڑا ہونا عبادت بن جائے گا. اگر اس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ اللہ بنانے والا, چلانے والا, رزق دینے والا وہ تنہا ہے, اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو وہ سجدہ میں چلا جائے اور وہ رکوع میں چلا جائے, وہ قیام کر لے, وہ روزہ رکھ لے, وہ کچھ بھی کر لے, اس کا کوئی ایکشن, کوئی کام اس کا جو ہے وہ عبادت نہیں بن سکتا. عبادت اسی وقت وہ بن سکتا ہے جب وہ یہ عقیدہ رکھے. تو عبادت کا پہلا معنی ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ ایک ہے.